اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس اربعوا على انفسکم انکم لا تدعون اسما ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ خالق کائنات اپنی وحدانیت پر عظیم دلائل دیتے ہوئے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ وہ اللہ جاننے والا ہے ما بین ایدیہم، جو ان لوگوں کا مستقبل ہے، وما خلفہم، اور جو ان سے پیچھے گزر گیا ماضی ہے۔ اس جملے کا ایک ربط جو ہے وہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش وہی کر سکے گا جس کو میرا رب اجازت دے گا، اور یہ کسی کو نہیں پتہ کہ انبیاء کے علاوہ حق شفاعت کس کو حاصل ہوگا۔ اور پھر وقال ثوابا، شفاعت کرنے والے کو کس کی شفاعت کی اجازت ملے گی یہ شفیع نہیں جانتا۔ کیونکہ انسان اکثر محبت اور عقیدت میں آ کے اصول و ضوابط بھول جاتا ہے، یا کسی انسان کے ظاہر کو دیکھتا ہے، حقیقت کو نہیں جانتا کہ واقعتاً یہ شفاعت کا حقدار بھی ہے یا نہیں۔ تو فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ماضی اور مستقبل کو جاننے والے ہیں، جس کے لیے شفاعت کو کہیں گے وہ واقعتاً اس شفاعت کا حقدار ہوگا۔ دوسری اس میں جو ربط ہے وہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہونی چاہیے جو انسان کے ماضی، حال اور استقبال تینوں کو جانتی ہو، اور یہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی جو ہر انسان کے ماضی، حال اور استقبال کو جانتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات جاننے والی ہے، اور جو جاننے کے عمومی تین ذرائع ہیں وہ تینوں میرے رب کے اندر اتم درجے کے موجود ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ انسان مخبر ہو، خبیر، وہ ذات خبر رکھنے والی ہو، تو فرمایا ان اللہ بما تعملون خبیر، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھے ہوئے، وہ خوب سننے والا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی السمیع ہیں، العلیم ہیں، اس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، وہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھنے والا ہو۔ تو میرا رب بصیر ہے، یہ خوبی، یہ وصف اللہ کے سوا کسی اور ذات میں نہیں پایا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع پہ بے شمار دلائل قرآن حکیم میں ذکر فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کی صفت سمیع کی طرف غور کیا جائے تو وہ کس قدر سمیع ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ میں ایک عورت بوڑھی اماں وہ داخل ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کر رہی، اور انداز ایسے جیسے انسان ضد کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، مجھے حل چاہیے، اور فرمانے لگی رات کے سناٹے کے باوجود، نبی علیہ السلام کے اس عورت کے قریب ہونے کے باوجود میں نہ سن سکی نہ سمجھ سکی کہ نبی علیہ السلام کے پاس کس چیز کی شکایت کر رہی ہے۔ بوڑھی ہے، زبان جو ہے وہ کپ کپاتی بھی ہوگی، اور اس طرح دھیمے انداز میں نبی علیہ السلام کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ مجھے سنائی کچھ نہیں دیا، محسوس ہو رہا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بات ہی یہاں سے شروع کی، فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اے پیغمبر یہ جو ہلکی ہلکی آپ سے جگڑ رہی تھی، قد سمع اللہ قول التی،
اللہ نے اس عورت کی بات کو مکمل سن لیا ہے، اس کے اس دھیمے انداز کو، اس کپ کپاتی زبان کو، نہ سمجھنے والے الفاظ کو۔ شاید آپ کو وہ الفاظ سنا رہی تھی اور آپ سمجھ نہیں پا رہے یا سن نہیں پا رہے، لیکن قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ خولا کہ اپنے خامد کے بارے میں آپ سے جو جھگڑ رہی تھی، اللہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو سن لیا ہے اور اس کا حل ابھی آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ سمیع ہے اور وہ بصیر ہے، ایک ایک عمل دیکھنے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی جو چلتی ہے اس کے چلنے کی آواز کو میرا رب سنتا ہے، اور اس چلنے والی سیاہ چیونٹی کو سیاہ پتھر پہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس رب سے کچھ مخفی نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی مفہوم ہمیں سمجھایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنی زندگی کا ہر عمل اس طرح کر کہ جیسے میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا تو اتنا ذہن میں ضرور رکھ، فإنہ یراک، کہ وہ تیرا رب تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے ہر پل ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اس رب سے میں مخفی نہیں ہوں۔ آج بھی مٹ سکتا ہے اس دنیا سے گناہوں کا تصور اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہر عمل پہ قدم اٹھاتے، زبان چلاتے، ہاتھ اٹھاتے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ علم ہو، اپنے رب کے بارے میں یہ تعارف ہو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو میرا مستقبل ہے اس کو بھی میرا رب جاننے والا ہے، جو میرا ماضی ہے میرے رب سے وہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے، فرعون کے سامنے، آل فرعون کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیا تو یہ کہنے لگا، اچھا اے موسیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ہمارا انجام ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو ضدی لوگ ہوتے ہیں اپنی اصلاح کی بجائے اگلے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بدنامی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ کوئی جذباتی بات کرتے تو فرمانے لگے فما بال القرون الاولی، اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں جو ہمارے آباء و اجداد، دادے پردادے اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، ان کی کیا حالت ہے؟ کیا وہ اب اگر یہ کہیں کہ بھئی آپ کی ساری پہلی نسلیں جہنم کے اندر تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اگر کہیں نہیں اللہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیں گے تو اگر رب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں؟ جذباتی فیصلہ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور انبیاء کی تربیت اللہ نے خود کی ہوتی ہے، دنیا میں انبیاء کا استاد نہیں ہوتا۔ کیا شاندار جواب دیا اور اللہ کے وصف کو ذکر کیا، فرمایا انما علمها عند ربی، میرے سے پہلی بستیوں کے اور آباء و اجداد کا سوال کرنے والوں، ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب سے کچھ غائب نہیں ہے، میرا رب کچھ بھولا نہیں ہے۔ میں بتاؤں کہ ان کا کیا فیصلہ ہونا ہے؟ وہ میرا رب خود کر لے گا۔ آپ اپنی زندگی کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں جب سے یہ دنیا کا نظام، کائنات کا نظام بنا ہے،
اور جب تک یہ قائم اور اس کے بعد میرے رب سے کوئی چیز مخفی نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہر انسان کے لفظوں کو میرا رب خوب سنتا ہے. صحابہ اکرام غزوہ میں جا رہے، پہاڑ کے اوپر چڑھے اور بآواز بلند زیادہ ذرا چیخ کر زور لگا کر کہا اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پر ذرا آسانی کرو. انکم لا تدعون، تم ایسے نہیں ہے کہ جس کو تم پکار رہے ہو. انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، وہ اللہ زیادہ اونچا نہیں سنتا، اس اللہ سے کوئی مخفی نہیں ہے. تمہاری حالت جذبہ میرا رب جانتا ہے. تم اپنے نفسوں پر سکون، عقیدت اور محبت سے اس کو پکارو. انکم تدعون سمیعا قریبا، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو ہر وقت ہر کسی کی سننے والا ہے اور ہر ایک کو خوب جاننے والا ہے. آج دنیا میں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ ہر وقت کوئی سن نہیں سکتا. کسی نے ایک کہاوت بنائی ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ ایک آدمی تھا، وہ جیسے اپنے زعم کے مطابق، جو میں پہلے ذکر کرتا ہوں، جو اللہ کا ولی ہے وہ کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فلاں بھی جانتا ہوں، فلاں بھی جانتا ہوں، تمہاری 10 پشتوں کو بتا دوں گا، تیری دنیا آخرت کے فیصلے میں سنا دوں گا. نہیں، اللہ کا ولی ہو ایسے فیصلے اور ایسے کلمات کبھی نہیں کہہ سکتا. وہ ہمیشہ بندوں کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے. تو وہ کسی شخص کے اپنے جو اس نے اپنے زعم کے مطابق پیر بنایا تھا، اس کی ٹانگیں دبا رہا اور بتا رہا میرے والد گرامی یہ تھے وہ تھے، ایسے ہو گیا، اچھا آپ میرے والد کے لیے دعا کر. تو وہ جو پیر صاحب تھے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ میرے رب کی صفت ہے. اچھا جب اونگ میں آئے تو بات نہیں سنی، جھٹکا لگا اٹھے. اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا ساری بات بتا دی ہے، اب آپ پوچھتے ہیں میں کیا کہہ رہا تھا. کہنے لگا دراصل میری آنکھ لگ گئی. وہ کہنے لگا آپ کی آنکھ لگی نہیں، در حقیقت میری آنکھ کھل گئی ہے. در حقیقت میری آنکھ کھل گئی ہے کہ جو جیتے جی ابھی سوئے نہیں، اونگ میں ہو تو اس کو پتہ نہیں میرے ساتھ بیٹھا مجھے کیا کہہ رہا ہے. جو اس دنیا سے چلا جائے من و مٹی کے نیچے جا کر وہ کیسے جان لے گا کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ صرف میرے رب کی ذات کی صفت ہے کہ وہ جانتا ہے. اچھا بعض اوقات بڑی چیزیں جو عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ہم درست نہیں کر رہے. اب ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس نیت کے ساتھ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ اچھا ان سے جا کے ہم اپنی بات جو ہے سناتے ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے. لوگوں کا ایک ذہن ہے. لیکن آپ ذرا سمجھیں کہ سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں لوگ المعروف داتا گنج بخش کہتے ہیں، اب ہمارے پنجاب میں یا لاہور میں جتنے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یا وہاں جا کر کوئی بات کرتا ہے اپنی جہالت کی بنیاد پہ، اچھا وہ اردو میں یا پنجابی میں یا انگلش میں کر لے گا. تو بابا جی ان تینوں زبانوں کو نہیں جانتے تھے، وہ تو فارسی جانتے. اب یہ اردو میں ایک فارسی والے کے ساتھ ہم بات کرتے جائیں، یہ صرف میرے رب کی صفت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بغداد میں چلے گئے. اچھا ان کو کیا پتہ اردو اور عربی کیا ہے، وہ تو اردو اور پنجابی کیا ہے، وہ تو عربی دان تھے. یہ میرے رب کی صفت ہے. کوئی بنگالی میں بلائے، پرتگالی میں بلائے، انگلش میں بلائے، اردو میں بلائے، کسی زبان کے اندر، اور ساری دنیا کٹھی ہو کر پکارے، یہ صرف میرے رب کا وصف ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ اس کے باوجود کہ ایک وقت میں کروڑوں کا مجمع الگ الگ اپنی التجائیں لے کر اس کے سامنے بیٹھے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں. یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفت اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اس سے آگے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی کا علم وہ بہت شاندار علم ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کو وسیع رکھا ہے.
اس میں سے الا بما شاء، وحی کے ذریعے، خواب کے ذریعے اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، اور جو عطا کر دیا جائے وہ علم غیب نہیں رہتا۔ یہ صرف میرے رب کی صفت ہے کہ کوئی چیز ظاہر ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ مخفی نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ ظاہر کی طرح ہے۔ ہمارے ہاں وہ 700 پردوں میں چیز کیوں نہیں چھپ گئی، اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی چیز دوسری ظاہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم انتہائی وسیع ہے، اور اس علم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ خصوصاً 5 چیزیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، کسی کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ اس میں سے سب سے پہلا ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ تو شریعت نے ہمیں بتا دیا، جمعے کا دن ہے، وہ دن کس تاریخ کو ہوگا، کس مہینے کو ہوگا، کس سن کو ہوگا، یہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا، یہ مخفی ہے، یہ اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں بتایا۔ جتنا نبیوں کو بتایا، نبیوں نے ہمیں بتا دیا کہ وہ دن جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کا علم اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات بارش کب نازل ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اچھا یہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ جی بارش کے امکان ہیں، اللہ کا علم امکان پہ نہیں یقین پر ہے، پہلا بنیادی فرق یہ ہے۔ دوسرا یہ معلوم کیا جاتا ہے آلات کے ذریعے، اسباب کے ساتھ، میرا رب آلات اور اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بغیر کسی سبب کے کوئی یہ بتائے کہ جو ہے بارش کب ہوگی۔ پھر اس سے بڑا فرق کیا ہے، اللہ جانتا ہے بارش کتنی ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس بارش میں فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ اتنی بارش کا نقصان ہوگا تو کیا ہم برسنے دیتے؟ کبھی ایسے نہ کرنے دیتے۔ انسان ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ کہہ دوں لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے پاس برائی کو نہ آنے دیتا، میں ہمیشہ اچھائیاں اکٹھی کر لیتا۔ تو جو مجھے تکلیف، یہ جو مجھے کبھی کبھی آزمائش، امتحان میرا جو دنیا میں لیا گیا ہے، یہ اس بنیاد پہ لیا گیا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے کیا ہونے والا ہے، جتنا میرے رب نے بتایا میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے، مذکر ہے مؤنث ہے۔ اچھا یہ بھی آلات کے ذریعے ہم نے چلے تحقیق کروا لی، لیکن 100% نہیں، یہ بھی امکان ہوتے ہیں، بے شمار مثالیں۔ ابھی یہ اسی مہینے کے شروع کی بات ہے، یہی جو مہینہ بھی ہم جا رہے ہیں اس میں، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا تھا کہ جی بیٹی ہے، بیٹی کے حساب سے وہ سارا سسٹم وغیرہ کپڑے تیار کر لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ تو یہ یعنی ہر علاقے میں آپ کو اس کی بے شمار، یہ ہمارے ممکنات ہیں، تجربات ہیں، علم یقینی صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے چلے کوئی یہ جان لے گا بیٹا ہے بیٹی ہے، لیکن کوئی یہ بتا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ کر کے کوئی مشین کے ذریعے کہ یہ مالدار ہوگا یا غریب ہوگا؟ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ پیٹ میں یہ شر والا ہے یا خیر والا ہے، یہ دیندار ہے، یہ اہل علم ہے یا جاہل ہے، یہ کفر پر لوگوں کی معاونت کرے گا یا دین پر لوگوں کا معاون بن جائے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو یہ نہیں پتا کل وہ کیا کمائے گا۔ ہم کمائی سمجھتے ہیں جو ہماری جو ہے تنخواہ لگی ہے، وظیفہ لگا ہے، یہ ہم جی پتہ ہے اتنی میں مہینے کی سیلری لے رہا ہوں، نہیں، تکسب غدا، کسب میں ہر چیز آتی ہے، تجھے صرف پیسہ کمانے کا پتہ ہے، کل نیک عمل کتنے کرے گا، برائی کتنی کرے گا، یہ نہیں کسی انسان کو پتہ۔ کل جو ہے میں لوگوں کے لیے خیر کتنی پیدا کروں گا، شر کتنا پیدا کروں گا، یہ کوئی نفس نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ مجھے کل خیر میرے نفس کو کتنی مجھ سے حاصل ہوگی یا عوارض سے میں کسی بیماری کے اندر، انسان کیا کچھ سوچتا ہے، صبح میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے،
کیا کیا جی؟ گھر سے باہر نکلا، پاؤں ہلکا سا جوتے سے کھسکا، موج آ گئی، سارے کام ٹھپ، لو گھر بیٹھا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کو موت کب اور کہاں آئے گی، اس چیز کا کسی کو علم نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، منصور عباسی خلیفہ جو تھے ان کا، کہتے خواب میں ان کو ایک دفعہ ملک الموت جو ہے نا وہ ملے، یعنی اظہار کیا میں ملک الموت اور چیزیں، تو یہ کہنے لگے اچھا آپ مجھے یہ بتا دیں، تفسیر مظہری میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا، میری موت میں کتنا وقت رہ گئے۔ تو فرمایا انہوں نے نا اس فرشتے نے اس طرح ہاتھ کر دیا، انہوں نے معبرین بلا لیے، معبرین کہنے لگے کہ اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے 5 دن رہ گئے ہیں، فرشتہ آپ کو آگے خبردار کر گیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں 5 مہینے ہوں گے، تیسرا کہنے لگا نہیں 5 سال ہوں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ تو ان کی بڑی شہرت تھی اہل رائے ہونے کے اعتبار سے، اور فقیہ، بہت بڑے فقیہ تھے۔ تو خلیفہ نے کہا جاؤ پھر نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ جب ان کے پاس یہ خواب کی تعبیر یہ خواب ذکر کیا گیا، فرمانے لگے یہ تو بڑا سیدھا سا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ فرشتے سے آپ نے پوچھا تھا کہ میری موت کب ہے، تو انہوں نے اس طرح 5 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، جو 5 چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتائی، ان 5 میں سے ایک موت ہے۔ جیسے تجھے نہیں پتا ملک الموت ہونے کے باوجود مجھے بھی نہیں پتا کہ تجھے موت کب آئے گی۔ یہ ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہاں کس کو موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ رکھیں اور اپنے ہر عمل میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ میرے اقوال کو میرا رب سن رہا، میرے اعمال کو میرا رب دیکھ رہا، میرے کردار کو میرا رب جانتا ہے، اس رب سے کچھ مخفی نہیں۔ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ سمیع بصیر اور خبیر رب ہے، اس کے سامنے میں نے کھڑے ہونا ہے، ایک ایک بات کا کردار کا میں نے جواب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی تیاری اللہ کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔